گی۔ جب بھی آپ کسی محاورے کو جملے میں استعمال کریں گے تو دلیل اور وجہ کے ساتھ جملہ بنائیں گے۔ آبرو خاک میں ملنا یا آبرو خاک میں ملانا یعنی بے عزت کرنا۔ احمد ملک چھوڑ کر جا رہا ہے کیونکہ یہاں تو اس کی آبرو خاک میں مل گئی ہے۔ آبرو کو بٹا لگانا یا بٹا لگنا یعنی یہ بھی بے عزت کے معنوں میں آتا ہے۔ آج ہم وہ تمام محاورے پڑھ رہے ہیں جن کے معنی بے عزت کرنا، بے عزتی ہونا یا کسی کو کمتر کرنا، یعنی آبرو پر پانی پھیرنا، آبرو پر حرف آنا، آبرو خاک میں ملنا، آبرو کو بٹا لگنا۔ آبرو کو بٹا لگنا بے عزت کر دینا۔ نافرمان اولاد کے ہاتھوں والدین کی آبرو کو بٹا لگتا ہے، یعنی کہ ان کی بے عزتی ہو جاتی ہے۔ آپے سے باہر ہونا، غصہ ضبط نہ کر سکنا، یعنی غصے کو کنٹرول نہ کر سکنا، تو اس کو کہتے ہیں آپے سے باہر ہو گیا، یعنی غصہ کنٹرول نہیں کر پایا۔ احمد بہت غصے والا ہے، ذرا سی بات پر آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ 8 آنسو رونا مطلب بہت زیادہ رونا۔ باپ کی اچانک موت پر علی 8 آنسو رویا۔ آٹے میں نمک کے برابر ہونا، بہت کم ہونا، یعنی جس طرح آٹے میں بہت معمولی سا بہت تھوڑا سا نمک ڈالا جاتا ہے، اسی طرح کو کہا جاتا ہے آٹے میں نمک کے برابر ہونا، یعنی بہت تھوڑی مقدار میں ہونا، بہت کم ہونا۔ ہمارے ملک میں غیر ملکیوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے، یعنی بہت کم ہے۔ آدمیت اٹھ جانا یعنی شرافت ختم ہو جانا، نیکی کا ختم ہو جانا۔ خاندانوں کے درمیان دشمنی اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا سے آدمیت اٹھ گئی ہے، یعنی شرافت ختم ہو گئی ہے۔ آرزو کا خون ہونا، آرزو کہتے ہیں خواہش کو، تمنا کو، تمنا کا پوری نہ ہونا، تمنا کا پورا نہ ہونا، یعنی خون ہو جانا، ختم ہو جانا۔ خون ہو جانا مطلب ختم ہو گیا، گزر گیا۔ میڈیکل میں داخلہ نہ ملنے پر عالیہ کے آرزوؤں کا خون ہو گیا، یعنی ایڈمیشن نہیں ملا تو اس کی جو تمنا تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ آڑے ہاتھوں لینا یعنی شرمندہ کرنا۔ بدتمیزی کرنے پر استاد نے شاگرد کو آڑے ہاتھوں لیا، یا بدتمیزی کرنے پر باپ نے اپنے بیٹے کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اس طرح کہہ سکتے ہیں غلط کام کرنے پر ماں نے بیٹی کو آڑے ہاتھوں لیا، یعنی اس کو شرمندہ کیا، اس کو بہت زیادہ کہا سنا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ محاورات سمجھ میں آ رہے ہوں گے، ان کے معنی سمجھ میں آ رہے ہوں گے اور ان کا جملوں میں استعمال سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، سنیں، سمجھیں اور اس کی مشق کریں۔ جتنی دفعہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، سنیں گے، آپ کو یہ محاورات یاد ہوتے جائیں گے، ذہن نشین ہوتے جائیں گے اور آپ پھر اس کو مضمون، خط یا کسی بھی قسم کے تخلیقی لکھائی لکھتے ہوئے استعمال کر سکیں گے۔ اس ویڈیو کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ کو وہ محاورات جن کی آپ کو تلفظ صحیح نہیں آتی ہے یا آپ اس کو صحیح طرح سے ادائیگی نہیں کر پاتے ہیں تو آپ اس کو یہاں سے سن کر مشق کریں، اور بہرحال یہ بات ضروری ہے کہ سننے کے بعد آپ اس کو پڑھیں۔ ویڈیو کی اسکرین شاٹ لے لیں یا اپنے پاس اس کو نوٹ بک پر نوٹ کر لیں اور اس کو بار بار پڑھیں، بار بار دیکھیں، بار بار سنیں، تاکہ آپ کو یہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے اور آپ اس کا استعمال اپنی کسی بھی تخلیقی لکھائی میں کر سکنے کے قابل ہو جائیں، اور یہی ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو کے بارے میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ مزید کوئی محاورات ہیں جن کے آپ کو معنی چاہیے، آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔